نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمیع معزز سامعین، خصوصاً معتکفین جو اس مہینے کی نسبت سے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر جو اللہ آباد شریف میں تشریف لائے ہیں، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی یہ اعتکاف اور آپ کی روزے اور عبادتیں اور دعائیں قبول فرمائے۔ اور بڑی خوش قسمتی ہے آج ہماری کہ یہ لیلۃ القدر ہمیں نصیب ہوئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ تو ہم پورے رمضان میں ہم نے دعائیں اور کوششیں کی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے، لیکن پھر آخری عشرہ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی جیسی عظیم رات رکھی ہے، تو ہم نے ضرور کوشش کی ہوگی کہ اس بابرکت رات کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ تو ہم اس رات اور زیادہ متوجہ ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور دل کے حضور اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، جس طرح کہ ہمیں طریقہ نقشبندیہ کی تعلیمات میں بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رکھیں کہ ایک لمحہ بھی آپ کا غفلت میں نہ گزرے۔ اور یہ طریقہ نقشبندیہ کی تعلیمات میں یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض کا ہمیشہ انتظار کریں جو مرشد کامل کے سینے سے ہمیں عطا ہوتا ہے۔ تو اس میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جس قدر باطنی اور قلبی طور پر متوجہ اور منتظر رہیں گے۔ تو الحمدللہ عبادت کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ رکوع، سجود، قیام، تلاوت، دعا، اس کی بہت بڑی عظمت ہے، لیکن یہ اس کی عظمت اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے کہ جب ہمارے دل بھی اس میں حاضر ہوں، ہمارے روح بھی اس میں حاضر ہوں، اور جو بھی زیادہ یا کم جو بھی ہم عبادت کریں، جو بھی سجدے کریں، جو رکوع قیام کریں، اس میں ہماری سچائی اور توجہ اور یکسوئی اور قلب کا حضور موجود رہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عبادت، اس تلاوت اور اس رکوع، سجود، قیام، قعود کی برکتیں ہمارے اعمال میں بھی ظاہر ہوں۔ وہ اس طرح کہ ہمارے اندر بردباری، تحمل مزاجی، برداشت اور صبر، یہ چیزیں پیدا ہوں، ہمارے طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل ترین صورتحال میں صبر سے کام لیتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ساتھ رہنے والے دوست، تو ان کی محبت اور ان کے ساتھ پیار کا برتاؤ کرتے، بلکہ جو اجنبی بھی آ جاتا، کوئی نامعلوم جس کی بارے میں تعارف نہ ہو، اس کو بھی شفقت سے نوازتے تھے۔ دشمنوں تک آپ ان کو جب وہ آپ کے سامنے آتے تو ان کو معاف کر دیتے تھے اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے تھے، اور بہت بڑی سخاوت تھی آپ کا وسیع دسترخوان، اپنے اور پرائے جو بھی آئیں آپ ان کو کھانا کھلاتے، ان کا خیال رکھتے، ان کے لیے بستر بچھاتے، اور اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، اور بچوں کے ساتھ بہت ہی محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے، اور بڑوں کے بارے میں تلقین فرماتے کہ ان کی عزت و توقیر کریں۔ تو اس مہینے کی بابرکت راتوں میں ہم یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد فارغ اپنے آپ کو محسوس نہ کریں، بلکہ اس کی اعتکاف کی، روزوں کی حقیقت ہماری عملی زندگی میں نمایاں ہو جائے۔ اور پھر ہم طریقہ نقشبندیہ پر عمل کرتے ہیں جو ہمیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ کا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہو اور باطن آپ کا اللہ کے ساتھ ہو، یعنی کہ لوگوں کی طرح ہی رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کریں اور پھر سمجھیں کہ اور لوگ تو سے ہم بہتر ہیں، اور لوگ تو عبادت نہیں کرتے، اور لوگ تو کچھ ایسے ہیں، کچھ ویسے ہیں۔ یہ دانستہ یا نادانستہ، محسوس طریقے سے یا غیر محسوس طریقے سے، اکثر و بیشتر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔
تو دوستو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ وہی شخص اس سے بچ سکتا ہے جو اپنے باطنی اعمال احوال پر گہری نظر رکھے. مرشد کے پاس بھی اس لیے ہم آتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کمزوریوں سے باخبر کرتا ہے. وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ادب و آداب سے واقف کرتا ہے، پسند و ناپسند سے واقف کرتا ہے، اور وہ اپنے توجہات سے ہمارے باطن کو، ہمارے روح کو پاک اور صاف کرتا ہے. تو اس لیے ہم اپنی محبت اور تعلق کو بڑھائیں، اور اس بابرکت رات میں آج ہم اور آپ جتنی ہو سکے عبادت کریں، نوافل پڑھیں، جو بھی توفیق ہو، اور تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، تسبیح تحمید جو بھی معمولات ہیں ان کو ہم ادا کریں. اور آج اس کو امید ہے کہ جو معتکفین یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا، کچھ آیات، کچھ احادیث، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیکھ کر وہ اپنے احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. واپس جا کر آپ اپنے معاش کے لیے، اپنے ضروریات کے لیے محنت کریں گے. جو ملازمت پیشہ ہیں وہ اپنی ملازمت دیانتداری سے کریں گے. جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ محنت اور جذبے کے ساتھ اپنا کاروبار کریں گے، کیونکہ یہ محنت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو آج اس کو امید ہے کہ ہم اپنے معاش کو بہتر بنائیں گے، اور ہم طریقہ علیہ کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے دن رات کوشش کریں گے. تو آپ سب کو مبارک ہو لیلۃ القدر، اور اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو یاد رکھیں. اور جب واپس جائیں تو اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں پہنچائیں. اور ہم سب اس مہینے میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں اس کے ساتھ صدقہ فطر کی ادائیگی کی بھی کوشش کریں. وہ آپ کو علماء کرام بتائیں گے، اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور جن پر صدقہ فطر واجب ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں. تو باقی ہم سب آپس میں یہ توقع رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ طریقہ عالیہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دیں گے، اور ان کا خیال رکھیں گے، کیونکہ کل آج بچے ہیں، کل یہ بڑے ہو کر بہت بڑی ذمہ داریاں اٹھانے والے ہیں. تو آپ سب کو کے لیے دلی دعائیں اور بہت ساری محبتیں. جو معمولات ہمیں ہمارے بتائے جاتے تھے، ہمارے حضرت فرماتے تھے سنا سے رحمۃ اللہ علیہ، کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح پڑھیں جتنی توفیق ہو. درود پاک، اس کی تسبیحات ہم پڑھیں، اور پھر استغفار کی تسبیحات پڑھیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر تنہائی میں اور دعا کریں، اور پوری دلجوئی یقین کے ساتھ اور دل کی یکسوئی کے ساتھ. تو یہ معمولات اس رات ہم کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوگا، اور آپ کی عبادتیں، دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جتنے بھی احباب آئے ہوئے ہیں آپ سب کے لیے دلی دعائیں ہیں کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آپ یہاں نہ صرف اعتکاف کرنے آئے، بلکہ آپ نے سیکھا، پڑھا، قرآن مجید سیکھا اور پڑھا، اور احادیث سیکھی اور پڑھی، اور تلاوت اور آیات پڑھی اور سیکھی. تو انشاءاللہ واپس جا کر آپ کوشش کیجیے گا قرآن مجید کا تلفظ بہتر ہو، احادیث آپ کو یاد ہو، کہ طریقہ عالیہ کی تبلیغ کے لیے، تعلیمات کو عام کرنے کے لیے نکلیں تو آپ کے لیے آسانی ہو اور کامیابیاں ہو. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد اور آباد رکھے، آپ کے رزق روزی میں، عمر میں، گھر میں برکت عطا فرمائے. اس عاجز ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور عاجز آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اور جن احباب نے رات دن کوشش کر کے معتکفین کی خدمت کی ہے، ان کے لیے لنگر کا بندوبست کرنا اور دیگر انتظامات کرنا، ان کے لیے دلی دعائیں، ان کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. جن علماء نے آپ کو تعلیم دی اور آپ کو پڑھایا اور کوشش کی، ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ان سب کا بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ.